رات کا آخری پہر ہے، شہر سو رہا ہے، مگر کچھ دل جاگ رہے ہیں، کیونکہ ایک مہمان آ چکا ہے، ایسا مہمان جو سال میں صرف ایک بار آتا ہے، رمضان۔ دنیا بھر میں کروڑوں مسلمان ایک ہی وقت میں ایک ہی نیت کے ساتھ بیدار ہوتے ہیں۔ یہ محض ایک عبادت کا آغاز نہیں، بلکہ ایک روحانی سفر کی ابتدا ہے۔ اسلامی سال کا نواں مہینہ رمضان صدیوں سے ایمان والوں کے لیے تجدید عہد کا مہینہ رہا ہے۔ 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں مکہ کی ایک خاموش غار میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انسانی تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قرآن کا نزول شروع ہوا۔ رمضان کو شرف حاصل ہوا کہ یہ اللہ کے کلام کے نزول کا مہینہ بنا۔ قرآن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ رمضان میں اس کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، مساجد آباد ہو جاتی ہیں۔ تراویح کی نماز میں جب قرآن کی آیات گونجتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں پرانی صدائیں دوبارہ زندہ ہو گئی ہوں۔ مگر رمضان کی اصل روح کیا ہے؟ روزہ، فجر سے مغرب تک کھانے پینے اور خواہشات سے رک جانا۔ یہ ظاہری عمل دراصل ایک باطنی انقلاب کی بنیاد ہے۔ جب ایک مومن پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے تو وہ صرف جسمانی مشقت نہیں جھیل رہا ہوتا، وہ اپنے نفس کو قابو کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کو روک کر یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی اصل طاقت اس کے ارادے میں ہے۔ رمضان انسان کو یہ احساس بھی دلاتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے لیے بھوک اور پیاس روزمرہ کی حقیقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں صدقات اور خیرات میں اضافہ ہو جاتا ہے، دسترخوان وسیع ہو جاتے ہیں، افطار کی محفلیں سجتی ہیں۔ یہ صرف کھانے کی تقسیم نہیں بلکہ دلوں کی تقسیم ہے، محبت کی تقسیم۔ افطار کا منظر، سورج غروب ہونے کو ہے، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، آذان کی آواز گونجتی ہے، ایک گھونٹ پانی اور ایک کھجور کے ساتھ روزہ کھولا جاتا ہے۔ اس لمحے کی خوشی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ شکر کا لمحہ ہے، یہ بندگی کا لمحہ ہے۔ رمضان کی راتیں اپنی ایک الگ شان رکھتی ہیں۔ تراویح کی قطاریں، سجدوں میں جھکے ہوئے سر، آنکھوں سے بہتے آنسو، ہر آیت دل پر دستک دیتی ہے، ہر دعا امید جگاتی ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ رات جس کا انتظار پورا مہینہ کیا جاتا ہے، شب قدر۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات صرف عبادت کی نہیں، تقدیر کی رات ہے۔ لوگ جاگتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ایک انسان اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ رمضان دراصل خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ یہ انسان کو اس کی حقیقت دکھاتا ہے۔ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ہمارے ایمان کی گواہی دیتے ہیں؟ یہ سوالات رمضان کے سکوت میں زیادہ واضح ہو جاتے ہیں۔ دن گزرتے ہیں، عشرے بدلتے ہیں، اور پھر رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا ہے۔ دلوں میں عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، خوشی بھی، اداسی بھی۔ خوشی اس بات کی کہ عبادت کا ایک عظیم سفر مکمل ہونے کو ہے، اداسی اس بات کی کہ یہ بابرکت مہینہ رخصت ہونے والا ہے۔ اور پھر عید کی صبح طلوع ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک روحانی کامیابی کا اعلان ہے۔ ایک مومن نے ایک ماہ تک اپنے نفس کو تربیت دی، اپنے دل کو صاف کیا، اپنے رب سے تعلق مضبوط کیا۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی چمک دمک میں نہیں بلکہ تقویٰ میں ہے۔ اصل طاقت دولت میں نہیں بلکہ اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے، اور اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ رمضان ایک مہینہ نہیں، یہ ایک درسگاہ ہے، ایک تربیتی کیمپ ہے، ایک روحانی انقلاب ہے۔ سوال یہ نہیں کہ رمضان آیا تھا، سوال یہ ہے کہ کیا رمضان ہمیں بدل کر گیا؟ اگر دل نرم ہو گئے، اگر عادتیں بہتر ہو گئیں، اگر اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا، تو سمجھ لیجئے رمضان کامیاب ہو گیا۔ اور یہی رمضان کا اصل پیغام ہے، بدل جاؤ کیونکہ تم بدل سکتے ہو۔ رمضان ختم ہو جاتا ہے مگر سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ہم بدل گئے؟ اگر ہماری نماز بہتر ہو گئی، اگر ہمارا دل نرم ہو گیا، اگر ہمارے گناہ کم ہو گئے تو رمضان کامیاب تھا، ورنہ ہم نے صرف بھوک برداشت کی۔ رمضان ایک مہینہ نہیں، ایک موقع ہے، اور شاید اگلا موقع ہمیں ملے یا نہ ملے۔ اگر آپ کو اس طرح سچی اور تاریخی معلومات دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور پاک ریسرچ چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔